الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم جنود ربك إلا هو صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے مومن قوم کی عید کے طور پر 2 دنوں کو مقرر کیا ہے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دیگر اقوام میں الگ الگ تہوار بطور عید کے وہ لوگ مناتے ہیں اور کثرت بھی ان کے پاس عیدوں میں ہے، لیکن ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبانی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صرف 2 عیدیں ہیں، اور دونوں عیدوں کے لیے سبب ہے۔ ہر سال سبب آتا ہے تو مسبب کے طور پر عید آتی ہے۔ ایسا نہیں سبب بہت سال پہلے آ گیا ہو اور اسی کی یاد میں عید منائی جاتی ہو، جیسے جنگ آزادی کے بعد آزادی ملی ہندوستان کو، تو ایک مرتبہ آزادی ملی تو اسی کی یاد میں ہر سال اس کا جشن مناتے ہیں۔ ہر سال آزادی ملے ایسا واقعہ نہیں ہوتا ہے، لیکن عیدوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ہر عید سے پہلے سبب آتا ہے اور اس کے بعد عید آتی ہے، تو ہر سال مومنوں کے درمیان وہ سبب پیدا ہوتا ہے۔ اور عید الفطر کے موقع پر جیسا کہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے درمیان روزہ رکھنے کا جذبہ رہتا ہے اور روزے رکھنے کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو وہ عمل پورا ہوتا ہے تو اس خوشی پر ہی یہ عید منائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عیدگاہ سے واپس لوٹنے کے موقع پر تم بخشے بخشائے ہو، اس طرح کا ایک اعلان کرتا ہے۔ تو یہ عید سبب ہم لوگ روزہ رکھنے کے طور پر اسے تیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب کے طور پر اس عید کو ہمارے لیے پیش کرتا ہے۔ تو بہرحال عید کا دن خوشی کا دن ہے کئی اعتبار سے۔ ایک اعتبار سے یہ بھی کہ روزوں کی فرضیت ہم پر ہوئی اور اللہ کی توفیق سے اسے ہم نے پورا کیا، وہ خوشی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ اور بار بار چونکہ متوجہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام عید رکھا گیا ہے کہ عید کے معنی ہی بار بار لوٹنا، عود کے معنی عود کرنا، جیسے کہ عود کرنا کہا جاتا ہے، یعنی لوٹ کے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ ہم کو روزہ رکھنے کی طاقت دی، اور روزہ ہم نے رکھا اللہ کی توفیق سے، تو اللہ نے یہ عید کا دن ہمارے لیے میسر کیا۔ لیکن اب تک کی عیدوں میں اور اس وقت 2020 سن عیسوی 1441 سن ہجری کی عید الفطر ایک اب تک کی عیدوں سے الگ نوعیت کی عید ہے، اس لیے کہ عید کی جو خصوصیت ہے کہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، روب اور دبدبے کے ساتھ اور بڑائی اور کبریائی کے ساتھ یہ جو لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، ایک راستے سے جا کر دوسرے راستے سے آتے ہیں، یہ موقع ہم کو اس عید میں نہیں مل رہا ہے۔ لیکن یہ موقع نہ ملنے کی وجہ سے کسی کو رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں، افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اسلام کے اندر آسانی رکھی گئی ہے
شدت اور سختی نہیں رکھی گئی۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زبردست مریض ہے اور فریش بن چکا ہے، بستر پر لیٹ چکا ہے، اب اسے ہلنے کی طاقت نہیں ہے، خود اپنے ضروریات کو پوری کرنے کی سخت نہیں ہے، لیکن دل میں یہ جوش ہے کہ وہ مسجد میں جا کے 5 وقتہ نمازیں پڑھے۔ ایسا نہیں کہ وہ نہیں پڑھنے والا تھا، بلکہ وہ عادی تھا، عادت تھی اس کی، بیماری کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا اور گھر میں بیٹھ گیا اور گھر سے نکل نہیں پا رہا ہے، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، جمعہ بھی چھوٹ رہا ہے۔ اب اس کی خواہش کی وجہ سے اسے کوئی ظلم زبردستی لا کے مسجد میں نہیں ڈال دے گا، بلکہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اسی حسرتوں کے ساتھ اپنے ہی گھر میں نمازوں کو ادا کر لے۔ اور یہی شکل اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگرچہ کہ بعض لوگوں نے اس طریقے پر اعتراض بھی کیا ہے اور جو بیماری، جو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی شک کی نگاہوں سے دیکھا ہے، اور بلکہ اس سے پہلے بھی اس کی بہت ساری قسمیں آئی تھیں۔ ان تمام کے ساتھ جب لوگوں نے مقابلہ کیا اور اس کے ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھ لیا تو وہی طریقہ اسے بھی اپنانا چاہیے تھا، بعض لوگوں کا کہنا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کی اکثریت ایک خاص نہج پر اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ جب ساری دنیا اس کے مقابلے کے لیے ایک طریقہ اپنا چکی ہے تو اہل اسلام بھی اسی طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ جو جید علماء ہیں، دوربین، دور اندیش علماء ہیں، اور اسی طرح اسلامیات میں کافی مہارت رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، بلکہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ جان بچانا بھی فرض ہے اور اپنی صحت کا بچانا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کل کے دن اگر ہم نے اپنے ہاتھوں سے صحت کو خراب کر لیا یا اپنی جان کو گنوا دیا تو اللہ کے پاس اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے پاس خودکشی حرام ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جان ایک امانت ہے، اسے آدمی بے ادبی کے ساتھ اس کی ناقدری کرتے ہوئے ضائع نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری جان ہے میں جو چاہے کر لوں گا، نہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اسے اللہ جب پوچھے اسی وقت دینا پڑے گا۔ اس لیے اسلام تو جان کی حفاظت کی طرف زیادہ توجہ دلاتا ہے اور پوری طرح اس کو بچانے کی بھی تاکید کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا، بلکہ ساری دنیا کے علماء نے کہا کہ ایسے موقع پر ہر ملک کی وزارت صحت جو رائے دیتی ہے، مشورے دیتی ہے، ان رائے اور مشوروں پر باقاعدہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اور نماز کے پڑھے بغیر جن کو اطمینان نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ بھی جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ نماز تو کوئی نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن مسجد میں جو جماعت ہوتی تھی، اس کی جو روحانیت تھی، اس کی جو نورانیت تھی، اور اس کی وجہ سے دل کے اندر جو ایک قسم کی ایمان کی تازگی تھی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر وزارت صحت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جمعے کی نماز بھی چھوڑ کر اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلے کی وجہ سے۔ اس لیے کہ ہر گھر میں جمعہ شروع ہو جائے، ہر گھر میں عید کی نماز شروع ہو جائے تو عید اور جمعے کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اسی لیے جمعہ کے لیے بھی بہت سارے شرائط ہیں، اور وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم گھر میں نماز پڑھ لیں گے، علماء جو چاہے کہیں، مفتیان جو چاہے کہیں۔ جو مفتی صاحبان کہتے ہیں ان کے بستی کے اور وہاں کے علاقوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور وہاں شرائط وہ پائے جاتے ہیں۔ خاص طور سے اذن عام کی جو بات ہے، وہاں بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں اذن عام باقاعدہ وہاں پر پایا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں گھروں میں اذن عام نہیں ہوتا ہے۔ آدمی اگر 4 آدمی کو جمع کر لے اور عید پڑھ لے
اور سارے گلی کے لوگ آ کے داخل ہونے لگے تو ظاہر بات ہے کہ گھر والا اسے برداشت نہیں کر سکتا. محلے کے لوگ آ کے داخل ہو جائیں کہ عید کی نماز ہو رہی ہے تو وہ گھر والا اسے برداشت نہیں کر سکتا, اذن عام نہیں دے سکتا, اس لیے کہ ایک تو شرعی طور پر بھی اذن عام نہیں ہے, دوسرا اذن عام پر اس وقت بیماری کی وجہ سے ایک روک لگ چکی ہے. اگر اذن عام دے دے گا, سارے لوگ محلے کے لوگ جڑ جائیں گے ایک جگہ, تو پھر وہی کیفیت وہی مصیبت کہ جمع ہونے سے جو یہ وائرس پھیلتا ہے اور پھیلنے کا جو امکان ہے وہ امکانات پھر یہاں پر مضبوط ہو جائیں گے. جب وہ امکانات مضبوط ہو جائیں گے تو پھر ہمارے نام کے پیچھے اور ہماری قوم کے پیچھے لوگ پڑ جائیں گے کہ دیکھو صحت کے معاملے میں یہ لوگ کتنے دور ہیں اور یہ لوگ اس وبا کو پھیلانے کے لیے پورا انتظام کر رہے ہیں. اس لیے دور اندیشی کی ضرورت ہے. یہاں پر نفس کی وجہ سے عبادت کرنا نہیں ہے, بلکہ دور اندیشی کے ساتھ جو صحیح ہے اس پر عمل کرنا ہے. مثال کے طور پر حج کے موقع پر جاتے ہیں اور طواف کے موقع پر جیسے کہ وہ طریقہ ہے کہ حجر اسود کو چوم کر طواف کو شروع کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ حجر اسود کو چومے, لیکن اس وقت جو بھیڑ ہوتی ہے اس کی وجہ سے چومنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے اس کا بدل اسلام نے رکھ دیا, شریعت نے رکھ دیا کہ دور سے ہی استعلام کر لیا جائے, ہاتھ بتا کر اسے اپنے ہونٹوں سے چوم لیا جائے اپنے ہاتھوں کو, وہی حجر اسود کو بوسہ دینے کے برابر ہے. اگر کوئی آدمی ظلم زبردستی 4 آدمی کو ادھر دھکا دے دے, 2 آدمی کو ادھر نیچے گرا دے, پھر بعض لوگوں کو ایسے ہی ڈھکیل دے اور سامنے جا کے اسے چوم لے اور باہر آ کے کہہ لے کہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دے دیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ بوسہ دینے سے جو فائدہ اسے ملے گا وہ ہرگز حاصل نہیں ہوگا, بلکہ اس نے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے اس کا اسے گناہ ملے گا. اس لیے بات کو سمجھنا ہے, گہرائی سے دیکھنا ہے. نفس کے واسطے عبادت کرنا نہیں ہے, بلکہ عبادت کو عبادت کی حیثیت سے کرنا ہے. تو اس اعتبار سے آج کا یہ سال ہمارے لیے وہ جوش و خروش کے ساتھ, وہ رعب اور دبدبے کے ساتھ ادا کرنے کا موقع تو ہم کو نہیں مل رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم کو چاہیے کہ علماء نے جو اپنی اپنی بستیوں میں جو مشورے دیے ہیں اس کے مطابق اس دن عمل کرنا چاہیے. عید الفطر کے موقع پر جس طرح کا عمل چاہیے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے. خامخواہ ہم اپنے جوش کو بتا کر قوم کو بدنام کرنے کے لیے ہم سبب نہیں بننا چاہیے. اس لیے کہ شروع زمانے سے بھی اگر قوم میں سے کچھ لوگ غلطی کریں اور دوسرے لوگ اس غلطی کو نہ روکیں تو سب کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. یہ صرف معمولی آدمیوں کے درمیان کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعے کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگ احد کے موقع پر مختصر صحابہ نے چھوٹی سی بھول کی تھی. حالانکہ بعض نے روکا بھی تھا, لیکن انہوں نے روکنے پر نہ رکا اور نہ رک کر وہ عمل کرنے لگے جس عمل کے بارے میں ان کو کہا نہیں گیا تھا, بتایا نہیں گیا تھا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی اس غلطی کی وجہ سے, ان کی اس بھول کی وجہ سے بے حساب صحابہ کو شہید ہونا پڑا. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی اس غلطی کی وجہ سے بہت کچھ تکلیف اٹھانی پڑی. آپ کے دانتوں کو توڑنا پڑا اور آپ کو زخمی ہونا پڑا اور بڑے گھڑے میں آپ کو گرنا پڑا, ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. وہ بھی چند لوگوں نے وہ غلطیاں کی تھی. اس لیے یہ جو قوم کے اندر بعض جوش کو بتاتے ہیں, یہ جوشیلے لوگ وہی ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نمازی عموماً نہیں ہوتے, ورنہ جو 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں ان کے اندر متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے اور وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذرا سے اشارے پر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری دور اندیشی کیا ہے. اس لیے جو لوگ جوشیلے ہوتے ہیں ان کی جوش کی رو میں نہیں بہنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہی ہم کو
امید رکھنی ہے کہ اگرچہ کہ عیدگاہ جا کر یا پھر مسجدوں میں جا کر ہم کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ہمارے اندر جو حسرت ہے، جو فکر ہے، جو غم ہے اس کا، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا کہ نماز عید ادا کرنے کا جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ بھی ثواب ہم کو دے سکتا ہے۔ جیسا کہ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ان کے دل سے جو آہ نکلی اس کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے سے بڑھ کر ان کو ثواب دے دیا گیا۔ اس لیے ہمارے اندر جو حسرتیں ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے ہماری حسرتوں کو وہ ضائع نہیں کرے گا۔ لہذا یہ عید الفطر کا 2020 والی عید جو ہے یہ عام عیدوں سے الگ نظر آ رہی ہے۔ واقعی اس کا ہم کو افسوس بھی ہے، غم بھی ہے، لیکن صرف ظاہری اعتبار سے ایک تبدیلی آئی ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے سارے اعمال ایسے ہی موجود ہیں۔ صدقۃ الفطر یہ بھی دینا پڑے گا، غریبوں کی مدد، غریبوں کا تعاون یہ اور زیادہ کرنے کا موقع ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہماری خواہشوں کے باوجود موقع ایک ایسا آ گیا کہ ہم مساجد کی طرف نہیں جا سکے تو ہم مساجد کی حاضری کو بہت اہم سمجھیں۔ اگر لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہو جائے تو کوئی وقت ہمارا ایسا نہ گزرے کہ ہم مسجد سے باہر نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ہمیشہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کی حاضری کو ہم لازم قرار دیں، اور کسی بہانے، شادی کے بہانے، دوستوں کے بہانے، یا کسی مجلس کے بہانے، یا کسی محفل کے بہانے ہرگز جماعت کی نماز جو مسجد میں ہوتی ہے اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ یہ ہمارے لیے بہت سارے سبق دے چکا ہے۔ اگر ہم اس زمانے کو غنیمت سمجھیں، اس سے سبق حاصل کریں تو ہماری زندگی بھی سدھر جائے گی اور ہماری آخرت بھی سدھر جائے گی۔ خاص طور سے ہماری گلیاں آج کل بڑے پاک و صاف نظر آتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کی بدولت نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ شریعت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلیوں کو پاک کرنے کے بارے میں بھی تاکید کی ہے، اور وہاں پر ایک ایک نقصان والی چیز اگر گری پڑی ہو تو اسے اٹھا کر پھینکنے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ کسی نے عمل نہیں کیا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن اب زمانہ ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں گلیوں کو پاک و صاف، تو ہم اسے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اس گلی کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز، کانٹا پڑا ہو، پتھر پڑا ہو، کانچ پڑا ہو، یا اس قسم کی کوئی چیز پڑی ہو تو باقاعدہ اسے ہم دور کر کے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے میں نہ بیٹھیں۔ اگر کوئی راستے میں بیٹھتا ہے تو راستے کا حق ادا کرے۔ راستے کا حق، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی راستہ بھول کر آتا ہے تو اسے راستہ بتائے، یہ راستے میں بیٹھنے کا حق ہے۔ اسی طرح گلیوں میں کوئی بیکار چیز پڑی ہوئی ہو اسے اٹھا کر پھینکے، تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو تو اسے اٹھا کر پھینکے، اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے۔ بلکہ ایمان کا ایک ادنا سا حصہ بتایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، سب سے بڑا تو الگ ہے، لیکن سب سے چھوٹی چیز جو اس میں ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا۔ تو اسلام یہ ساری چیزیں سکھایا ہوا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس گلیوں کو پاک کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اسے عیب نہ سمجھے، بلکہ گلیوں کو پاک صاف رکھنا، مسجدوں کو پاک صاف رکھنا۔ پرسوں ہمارے ڈسٹرکٹ کلکٹر کے پاس ملاقات کا موقع ہوا تو انہوں نے یہی بات بتائی کہ میں مسجد میں جانے کا موقع ہوا، مسجدیں اتنی پاک صاف، اتنی خوبصورت، بہت بہترین ہیں، لیکن جتنی پاکیزگی وہاں ہے اتنی پاکیزگی ہمارے گھروں کے پاس گلیوں میں موجود نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ وہ خود کہنے لگے اس کا سبب کیا ہے؟ یا تو خود وہ لوگ ہیں، یا تو گلی والے ہیں، یا تو مسجد کے ذمہ دار ہیں، یا پھر ہم حکومت والے ہیں۔ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے گلیاں اتنی پاکیزہ نہیں ہیں۔ تو ایک دوسرے قوم کے رہنے والے کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو پاک صاف رکھ رہے ہیں لیکن گلیوں کو پاک صاف نہیں رکھ رہے ہیں، تو کیا یہ احساس ہم کو نہیں ہونا چاہیے؟ تو لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم
اس سے برا بھلا کہنے کے بجائے اس سے کیا کیا ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے سے ہم کو کیا کیا نصیحتیں مل سکتی ہیں، ان نصیحتوں کو حاصل کرنا ہے اور اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس فائدے کو ہم اپنی زندگی میں مضبوطی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ لانا ہے۔ تو مومن کا یہی کمال ہے کہ اگر اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تب بھی وہ کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مومن بھی عجیب حالت رکھتا ہے کہ وہ اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اگر مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا صبر کرتا ہے۔ تو مومن جو ہے کسی حالت سے گھبراتا نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن ایسا نہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سال سال لاک ڈاؤن میں رکھا گیا۔ وہ بھی کیسے؟ وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں، بلکہ ان ایمان جو لا چکے تھے ان قبیلے والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے پہاڑ کے درمیان گھاٹی میں لاک ڈاؤن ظلم زبردستی رکھا گیا تھا۔ اس لیے ہم لاک ڈاؤن سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم کو نصیحت حاصل کرنی ہے، سبق حاصل کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ جیسا کہ ایک صحابی کا قول ہے کہ میں اندھیرے میں جا کے حاجت پیشاب کر رہا تھا، ایک آواز آئی سڑسڑاہٹ سے، میں نے ایسے ہی تلاش کیا، دیکھا کہ وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، میں نے اسے اٹھایا اور لا کے اسے خوب صاف کیا اور پانی میں ڈال کے اسے گھول کے پی لیا۔ تو اتنا قحط کا زمانہ تھا لاک ڈاؤن کے زمانے میں، وہ کس لیے؟ صرف اور صرف اسلام کے خاطر، دین کے خاطر۔ تو یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ اس کو دیکھا جائے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہاں تو ساری چیزیں مل رہے ہیں، بس ہماری صحت کی حفاظت کے لیے حکومت زور دے رہی ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو بہرحال یہ عید عام عیدوں سے تو الگ ہے، لیکن اگر ہم چاہیں، ایمان کی روشنی ہمارے پاس ہے تو یقیناً اس لاک ڈاؤن والے عید سے بھی ہم بہت ساری نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس سے برا بھلا کہنے کے بجائے اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور خواہ اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ مسلم دشمنی کی علامت ہے، یہ اسلام دشمنی کی علامت ہے، یہ خواہ کے الفاظ ہمارے زبان میں چڑھ گئے ہیں۔ تو جسے دیکھو اسلام دشمنی، جسے دیکھو یہودی سازش، یہ ہمارے نہ ہونے کی علامت ہے۔ یہ جو ہے ہم دوسروں پر الزام لگا کر خود سدھرنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی ایک علامت ہے۔ ہمارے اندر کیا خامی ہے، بجائے یہ دیکھنے کے یہ زمانہ جو گزر رہا ہے، آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں میں جانتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، احساس تک نہیں ہے، ان کو دوسرے کسی ضرورت مندوں کی فکر تک نہیں ہے، بس ان کا پیٹ بھر جائے، وہ خوش ہو جائے، یہی کافی ہے ان لوگوں کے لیے۔ رمضان سے پہلے کے زمانے میں بھی لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تو بہت سارے لوگوں کے زبان میں آہیں تھی کہ نماز نہیں ہو سکتی، مسجد نہیں آ سکتے، کیسا زمانہ ہے، لیکن کہنے والوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں جو بھول کر بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر اتنا اللہ تعالیٰ آزمانے کے باوجود بھی ہم کو مسجدوں کی قدر نہ آئے، نمازوں کی قدر نہ آئے، بڑوں کی قدر نہ آئے، غریبوں کو مدد کرنے کا ایک جذبہ نہ آئے، تو کیا ہمارے اندر ایمان بہت ہی کمزور ہو گیا ہے، یا پھر انسانیت ہمارے دلوں سے چلی جا چکی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تو بہرحال عید الفطر کا یہ موقع یقیناً خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں، اس اعتبار سے خوشیاں ہیں، اور ان خوشیوں میں ہم کو ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو مالی حیثیت دے رکھا ہے، ہماری اس مالی حیثیت کے مطابق ہم دوسرے ضرورت مندوں کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ جو چوتھے مرحلے پر داخل ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہی آخری مرحلہ رہے، اور اس کے لیے ہم سب بھی کوشش کرنی چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور حکومت جو پابندیاں بتاتا ہے اس پابندی پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کرانا چاہیے، اور عید کے موقع پر خواہ ملاقات کے نام پر پوری بستی کو گھوم کر ایک کر دینا، یا پھر بستی چھوڑ کر دوسری بستی کو چلا جانا، یہ جو ہے بدنامی کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اپنے ہی گھروں میں رہیں، اور بستی کے اندر جو بستی کے علماء نے جو مشورہ دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عید الفطر کی مبارک
ساعتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عنایات ہیں وہ تمام ہمارے حصے میں مقدر فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں لوگ کرتے ہیں وہ سازشیں اللہ تعالیٰ انہی پر لوٹا دے، اللہ تعالیٰ اسباب کو ایسے پیدا فرمائے اور سارے تجارتوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، اور ملک کی مالی حالت کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنائے اور ملک کو ترقی کی طرف لے جائے، اور ملک کی بربادی کے لیے اور اس کے ٹکڑے کرنے کے لیے جو لوگ سبب بننا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح توفیق دے، اور ان کے غلط ارادوں کی سزا اللہ خود انہیں عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔